الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا میسج ہے؟ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مرض وصال میں مبتلا ہو چکے تھے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کی 2 کاشیں تناول فرما کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں چونکہ روزے سے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ سعادت والی بات ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، مرشد پیش کر رہے ہیں تو اس کو کھانا چاہیے۔ تو میں نے خربوزہ مرشد سے لینے کے بعد میں نے پھر یہ سوچا کہ کفارے کے طور پر، کیونکہ میں روزے سے ہوں تو 2 ماہ کے روزے رکھ لوں گا۔ تو جیسے ہی میں خربوزہ میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، بابا نظام الدین، میں نے شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا ہے، لہٰذا تم نہ کھاؤ۔ تو اس واقعے کا جوہری پہلو بھی یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کے لیے صوفی کی زندگی میں کیا میسج ہے، یعنی ان کا ایک احتیاطی پہلو آپ چیک کریں شریعت کے معاملے میں، کہ انہوں نے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ خربوزہ تو مرشد سے لے لیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ میں 2 مہینے کے روزے بھی رکھ لوں گا کفارے کے طور پر، لیکن یعنی جو کفارہ بنتا ہے، جو شرعی کفارہ ہے، یعنی چونکہ میں روزے سے ہوں تو وہ بھی میں ادا کروں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نظام الدین ایسا نہ کرو، میں نے عذر کی بنیاد پر جو ہے روزہ نہیں رکھا، اور آپ کی حالت ایسی تھی، بیماری میں آپ تھے، اور کبھی روزہ آپ رکھ لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن یعنی یہ نہیں کہ آپ روزے ہی نہیں رکھتے تھے، بیماری کی حالت میں تھے، کبھی روزہ رکھ لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو صوفی کی زندگی میں ہمارے لیے جو میسج ہے وہ عملی میسج ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کس طرح عام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور شریعت کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور مرتبہ جو ہے نا سمجھایا اور بتایا۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ اور یہی ہے ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے میسج، کہ شریعت کے معاملے میں احتیاط برتا جائے۔